أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے. 180 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے. آج کی اس مجلس میں 2 آیتوں کی تفسیر ہوگی. آیت نمبر 180 پر 1، آیت نمبر 180 پر 2. گزشتہ جو مجلس میں باتیں آئی تھیں وہ یہودیوں اور اسی طریقے سے منافقوں کی کنجوسی کے تعلق سے، بخل کے تعلق سے بات ہمارے سامنے آئی تھی. ان کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ لوگ ان چیزوں میں کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے ان کو فضل کے طور پر عطا فرمایا ہے. اور فضل میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس کا تذکرہ پیچھے مجلس میں ہو چکا. ایک تو علم ہے جو کہ اللہ کے فضل میں سے بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے. اور اسی طریقے سے ایک مال ہے. یہ دونوں چیزیں قرآن کی دوسرے آیتوں کے مطابق اللہ کا فضل کہا گیا ہے. علم کا مل جانا اور مال کا ملنا. لیکن علم سے مراد دنیا کا علم نہیں ہے بلکہ دین کا علم ہے. دنیا کے علم کو فضل نہیں کہا جاتا. آج انہی یہودیوں کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایک جو ہے کنجوسی جو کہ پیچھے مجلس میں گزر چکی بات، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے اوپر اللہ کے شان میں گستاخی کرنا، تیسرا نبیوں کو قتل کرنا. ان 3 چیزوں کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے. پہلے آیتوں کا ترجمہ سن لیتے ہیں. پہلی آیت لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. بے شک اللہ رب العزت نے سن لیا ہے ان لوگوں کا قول جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالی مفلس ہے، یعنی اللہ فقیر ہیں اور ہم مالدار ہیں. سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. ہم ان کے کہے ہوئے کو لکھ رہے ہیں اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اور ہم کہیں گے کہ چکھو آگ کا مزہ. دوسری آیت جس میں فرمایا جا رہا ہے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. یہ ان اعمال کی وجہ سے ہیں جو تم نے اپنے ہاتھوں سے سمیٹے ہیں، اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ رب العزت بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. یہ 2 آیتوں کا ترجمہ ہوا.
آج ان 2 آیتوں میں یہودیوں کے 3 گناہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس میں سے 2 گناہ آج کا مسلمان بھی کرتا ہے، 1 گناہ تو نہیں کرتا۔ اور کوئی مسلمان آج اتنا جو ہے بے غیرت بھی ہوگا کہ جو تیسرا بھی گناہ کرتا ہو، یا پھر جو ہے تیسرا گناہ نہ کرے لیکن تیسرا گناہ کرنے والے کی مدد کرتا ہو، یا پھر جو ہے تیسرا گناہ جن لوگوں نے کیا ہے ان کی تعریف کرتا ہو۔ لیکن پہلے 2 گناہ تو آج کے کچھ مسلمان جو ہے کرتے ہیں۔ اب تفسیر کیا ہے اس کی کہ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں، بے شک اللہ رب العزت نے سن لیا ہے ان لوگوں کا قول جنہوں نے یوں کہا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہیں، غریب ہیں، وَنَحْنُ أَغْنِيَا، اور ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے، اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں، اللہ فقیر ہیں۔ اور یہ واقعہ کب ہوا، اس کا شان نزول حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں 3 قبیلے آباد تھے، ایک بنو قریظہ، دوسرا بنی نذیر، تیسرا بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے آباد تھے، اور اس زمانے میں یہودی لوگ مدینے اور مدینے کے اطراف میں موجود تھے۔ جیسا کہ سیرت میں ہمیں بات ملتی ہے، خیبر کا جو علاقہ تھا وہ علاقہ یہودیوں کا بہت ہی بڑا مرکز کہا جانے لگا، اور وہاں جو ہے خیبر میں یہودیوں کی بڑی جو ہے تعداد تھی، اور خیبر میں ہر 2-2 3-3 میل کے فاصلے پر ان کی چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد تھیں یہودیوں کی۔ تو کیا ہوا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ مسلمانوں کے پہلے امیر بھی بنے، پہلے خلیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بھی بہت سارے فضائل آپ کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام سنتے ہی وہ مسلمان جس کا اللہ کے گھر سے کچھ تھوڑا بہت تعلق رہتا ہے، مسجدوں میں آنے جانے والا ہے، دینی مجالس میں بیٹھنے والا ہے، وہ مسلمان فوراً سمجھ جاتا ہے کہ بھئی یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام جو آ رہا ہے، ان سے وہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد ہیں جو مسلمانوں کے پہلے امیر اور پہلے خلیفہ تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں کیا کہا جائے، اس سے پہلے جو ہے بخاری شریف کے اندر آپ کی فضیلتوں کے اوپر ایک مجلس پہ بات گزر چکی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ انبیاء کے بعد دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی مقدس جماعت کو چھوڑ کر دنیا کے تمام انسانوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے پرہیزگار، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ سے ڈرنے والا، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار نہیں۔ انبیاء کے بعد سب سے پہلا مقام آپ کا، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، سیرت میں یہ تمام واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ اے نبی جی، آپ کی دنیا کی زندگی اب مکمل ہو رہی ہے، چاہے تو آپ جو ہے دنیا پسند کر لو، چاہے تو آخرت پسند کر لو۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کو ترجیح دی، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ، دنیا کی جو زندگی میری مکمل ہو رہی ہے، بس اب مجھے جو ہے دنیا میں نہیں رہنا ہے، آپ کے پاس میں آنا چاہتا ہوں۔ تو اب جو ہے متعین ہو چکا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے جانے والے ہیں۔
تو دنیا سے جانے سے کچھ دن پہلے مسجد نبوی کے ممبر شریف پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رقت آمیز درد بھرا خطبہ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اسی بیان میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں نے ہر انسان کا احسان چکا دیا ہے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں کسی کو میں نے ناحق مارا ہے تو آج کھڑے ہو کر مجھے مار کر اپنا بدلہ لے لے، اگر کسی کو میں نے گالی دی ہے تو آج کھڑے ہو کر مجھے گالی دے کے اپنا بدلہ لے لے، اگر کسی کو میں نے کوئی جو ہے بری بات کہی ہے یا کوئی زمین ہڑپ لیا ہے، کوئی چیز میں نے ناحق لے لیا ہے تو کھڑے ہو کر مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ تو فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں نے تمام لوگوں کا احسان چکا دیا ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا احسان چکا نہیں سکا اور قیامت تک چکا نہیں پاؤں گا۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے کہ میں اب تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا احسان چکا نہیں سکا اور قیامت تک چکا نہیں پاؤں گا، اور میرے بدلے میں اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا احسان چکائیں گے۔ تو اتنے بڑے جو ہے فضیلت والے صحابی، اتنے اونچے صحابی، آپ کے بارے میں اگر کہا جائے تو یہ وقت کافی نہیں ہوگا، ایسی ایسی حدیثیں، ایسی ایسی فضیلتیں آپ کی۔ تو اب جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں قاصد بنا کر، کس لیے؟ اللہ کے احکامات پہنچانے کے لیے، اور وہ علاقہ جو ہے یہودیوں کا تھا، اور اس علاقے میں یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا، فخاص اس کا نام تھا، بہت بڑا عالم تھا۔ تو وہ یہودیوں کو علم سکھاتا تھا، اور جو احکامات بتائے گئے ہیں ان کے لیے وہ بتاتا تھا۔ تو اس مرتبہ کیا ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احکامات دے کر یہودیوں کے اس علاقے میں بھیجتے ہیں۔ اب آج بھی اگر دوسرے ملک کا کوئی قاصد بن کر ہمارے ملک میں آئے، یا پھر جو ہے ہمارے ملک کے کوئی آدمی قاصد بن کر دوسرے ملک میں جائیں، تو ہر چھوٹے بڑے آدمی سے بات نہیں ہوگی اس کی، اس لیے کہ اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے۔ وہ آدمی ہر چھوٹے بڑے آدمی سے بات نہیں کرے گا، بلکہ کس سے بات کرے گا؟ ملکی اعتبار سے اونچے لوگوں سے بات کرے گا۔ تو یہ جو ہے قانون ہوتا ہے، اس لیے کہ آنے والا اس کا مقام بہت اونچا ہے اور اس کی فضیلت بڑی ہے۔ اگر وہ آ کر یہاں جو ہے ہر ایرے غیرے سے بات کرے گا تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے وہ زمانے میں بھی ایک عادت تھی، کیا تھی کہ قاصد اگر بھیجے جائیں تو ہر چھوٹے بڑے آدمی سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ اس جماعت اور اس قوم کے بڑے آدمی سے بات کرتے تھے۔ تو اسی کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہ احکامات دے کر خفاص جو یہودیوں کا بڑا عالم تھا اس کے پاس بھیجا۔ تو اس میں کیا تھا؟ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اسی طریقے سے اللہ کو قرض دینے کے تعلق سے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کو قرض دو، بہترین قرض، ایسا قرض جو کہ اللہ تمہیں جو ہے بہت زیادہ اس کی جو ہے مقدار بڑھا کر، بہت زیادہ جو ہے اس کو بڑھا کر تمہیں واپس کریں گے، ایسا اللہ کو قرض دو۔ تو یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی تک پہنچانے کا ارادہ فرمائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس عالم کے پاس گئے، جا کر اس کے سامنے جو ہے قرآن کی آیتیں سنائی، اللہ کے احکامات سنائے۔ تو اس نے کہا کہ کیا کہا؟ ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہیں، اللہ فقیر ہیں، غریب ہیں، اللہ کے پاس کچھ نہیں۔ وَنَحْنُ أَغْنِيَا، اور ہم مالدار ہیں۔
اللہ کے بارے میں اس نے گستاخی کی. اس وجہ سے گستاخی کی کہ اس نے دلیل میں یہ آیت پیش کی، اگر اللہ غریب نہیں ہوتے، اللہ فقیر نہیں ہوتے تو اللہ ہم سے کیوں مطالبہ کرتے؟ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ دو. کیوں اللہ مطالبہ کرتے ہم سے؟ آدمی قرض کیوں لیتا ہے؟ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو دوسرے کے پاس جا کر قرض لیتا ہے. اللہ ہم سے قرض لے رہا ہے تو مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے. تو یہ باتیں جو ہے اس نے کہا اللہ چونکہ اللہ غریب ہیں، فقیر ہیں، ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس مال ہے تو اس لیے اللہ ہمارے پاس بھیج رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں ہو سکا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غصے میں ایک تھپڑ اس کے چہرے پہ لگا دیا. اب لال پیلا وہ آدمی، مجھے آ کر یہ آدمی مار رہا ہے. اب یہ مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں پہنچا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آدمی یعنی کہ فخاص وہ آدمی جو ہے شکایت کر رہا ہے کہ اس آدمی نے مجھے تھپڑ مارا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ اے ابوبکر کیا یہ بات سچ ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی بالکل سچ بات ہے. اس کی وجہ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیوں مارا آپ نے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس آدمی کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری تلوار اس کے گردن پر نہیں چل سکی، صرف میرا ہاتھ اس کے چہرے پر لگا، صرف ایک تھپڑ سے میں نے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا، اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے. اللہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے، لیکن پھر بھی جو ہے اسلام ابھی جو ہے پھیلنے والا تھا تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم جاری نہیں فرمایا. آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے شان میں، اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کرے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں. کتنا بھی وہ آدمی معافی مانگ لے لیکن اس کی گردن اڑا دی جائے گی. لیکن یہ مسئلہ کب اس مسئلے پر عمل ہوگا؟ جبکہ اسلامی قانون ہو. ہمارے اس ملک میں اس مسئلے پر ہم عمل نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارا ملک اسلامی قانون پر نہیں چلتا، بلکہ ہمارا ملک جمہوری ہے، سیکولر ملک ہے. تو اس میں جمہوری قوانین چلتے ہیں، سیکولر قوانین چلتے ہیں. اگر اسلامی ملک ہے جیسا کہ سعودیہ ہیں، اسی طریقے سے کویت ہے اور بھی بہت سارے جو ہے عرب ممالک ہیں، اس میں اگر کوئی آدمی اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا پھر جو ہے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور وہ بات حکومت تک پہنچ جاتی ہے تو حکومت ان چیزوں میں برداشت نہیں کرتی. وہاں بھی گناہ ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ گناہوں کو وہ لوگ برداشت نہیں کرتے. اس میں سے ایک اللہ کی شان میں گستاخی کرنا اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنا، وہ لوگ فوراً جو ہے گردن اڑا دیں گے. لیکن یہاں جو ہے ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے. ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں تو اس ملک کا قانون ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو اس لیے ان چیزوں پر ہم اس ملک میں عمل نہیں کریں گے. اب یہاں جو ہے واقعہ یہ ہوا، اس وجہ سے یہ آیت شریفہ نازل ہو رہی ہے کہ یہودیوں کے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہودی ہمیشہ کے لیے لعنتی بن گئے. کچھ گناہوں کا تذکرہ پیچھے پہلے پارے میں بھی گزر چکا ہے، دوسرے پارے میں بھی گزر چکا، تیسرے پارے میں سورہ بقرہ میں، تیسرا پارہ اب بھی چل رہا ہے لیکن سورہ آل عمران ہے، سورہ بقرہ میں بھی کچھ جو ہے ان کے عقائد کا تذکرہ ہوا ہے. اب یہاں جو ہے ان تین چیزوں کا تذکرہ خصوصاً ہو رہا ہے. ایک چیز ان کے اندر کنجوسی کی بڑی عادت، ان کو وہ لوگ اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. خرچ کریں گے کہاں؟ بے جا، یعنی جس جگہ میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس جگہ میں خرچ کرنے سے اسلام منع کرتا ہے، اللہ کے احکامات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھئی ان چیزوں میں، ان کاموں میں اپنا مال نہ لگاؤ، ان چیزوں میں وہ لوگ جو ہے پیسہ خرچ کریں گے. لیکن اللہ کے راستے میں وہ لوگ پیسہ خرچ نہیں کریں گے. یہ عادت آج مسلمانوں میں بھی پائی جا رہی ہے کہ مسلمان آج اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اتنا جو ہے مجبور ہو جاتا ہے، اتنا آدمی جو ہے ہچکچاتا ہے اللہ کے راستے میں اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کہ اس کی کوئی حد نہیں.
لیکن وہی جو ہے کوئی شادی کا موقع ہو جائے, کوئی فنکشن ہو جائے, کوئی اور جو ہے موقع ہو جائے تو لاکھوں روپیہ ایسے ہی اڑا دے گا. لیکن ایک طرف لاکھوں روپے ناجائز طریقے سے خرچ کر رہا ہے, فضول. اگر اس کو کہا جائے کہ بھئی زکوٰۃ ادا کرو تو فوراً وہ آدمی جو ہے بہانہ کرے گا, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میرے اوپر زکوٰۃ نہیں. ایسے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ ناجائز طریقے سے پیسہ خرچ کریں گے خواہشات پورے کرنے میں اور منمانی طریقے سے زندگی گزارنے میں, لیکن نہیں ہو سکتا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ان کا دل گوارا نہیں کرتا. اب تو جو ہے ایک تجربہ ہو رہا ہے, اس لیے کہ قضاوت جو ہے میرے ذمے آئی ہوئی ہے. جب سے قضاوت آئی ہوئی ہے میرے ذمے, اب تک جو ہے جو نکاح میرے جو ہے دفتر سے ہوئے ہیں, کتنے لوگ, میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی تمام لوگ ایسے ہی ہیں, کتنے نکاح ہوئے ان میں سے تقریباً 4 یا 5 نکاحوں میں تقاضا رکھا گیا کہ قاضی صاحب کو اتنا فیس کیوں دیں گے. دے رہے ہیں ایک طرف سے 3,000, ایک طرف سے 2,000, لیکن اس کے اوپر سوال. اور ایک نکاح تو ایسا ہوا کہ دوسروں سے جو ہے ریکویسٹ کرا کے, سفارش کرا کے فیس ہی دینا وہ لوگ جو ہے چھوڑ دیے, فیس بھی نہیں دیے. لیکن ان کی شادیاں فنکشن ہال میں ہوگی, ان کی شادیوں میں بیجا پیسہ خرچ ہوگا. حلال طریقے سے جو حق ہے لوگوں کا وہ حق ہم پورا نہیں کریں گے. تو یہ جو ہے آج یہودیوں کی عادت ہے, یہ مسلمانوں میں آ رہی ہے, نہیں بلکہ آ چکی ہے. اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ کہا تھا کہ آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے, اگر آدمی اس کو اللہ کا فضل سمجھے بغیر, اللہ کی نعمت سمجھے بغیر اگر ناجائز جائز چیزوں میں خرچ نہیں کرتا, جائز کاموں میں اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا, تو اللہ رب العزت اس مال کو حرام کاموں میں خرچ کرنے کی نوبت لاتے ہیں. تو اس لیے فرض جو مالی عبادتیں ہیں ان کو ادا کریں, اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتیں بھی ادا کریں. فرض عبادتیں کیا ہیں؟ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کریں, حج فرض ہے تو حج پورا کریں, قربانی واجب ہے تو قربانی ادا کریں, یہ فرض ہے. اس کے ساتھ ساتھ نفل صدقات خیرات بھی ہم لوگ کرتے رہیں. جیسا کہ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ ایک صدقہ انسان کے لیے 70 بلاؤں سے بچنے کا ذریعہ ہے. 1 روپیہ سچے دل سے اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس 1 روپیے کے بدلے میں اللہ رب العزت 70 بڑی مصیبتوں سے بچائیں گے. اور یہاں تک جو ہے ہمارے اکابر کتابوں میں لکھتے ہیں صدقے کے فضائل پر, ایسی جو ہیں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں, ایسی کتابوں میں جو ہے ایسے مضمون لکھے ہوئے ہیں کہ کثرت سے صدقہ کرنے کی وجہ سے, کثرت سے اپنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ بری موت سے بھی بچائیں گے. تو اس لیے اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو اللہ کا فضل سمجھ کر اللہ کے دین کو بڑھانے میں, اللہ کے دین کی اشاعت میں خرچ کرنے کی توفیق اگر مل رہی ہے, اس کے باوجود بھی اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں تو یہ ہمارے لیے بڑی بد نصیبی کی بات ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں, اس وجہ سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مال دیا اور وہی اللہ ہم سے جو ہے مال کا مطالبہ کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اللہ دے رہے ہیں اور ہمارا مال اللہ کو اتنا پسند ہے کہ دیے ہوئے مال کو اللہ پھر جو ہے واپس لے بھی رہے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ جائز چیزوں میں جہاں تک ہو سکے پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کریں. اور آج کے اس زمانے میں ہمارے لیے بہت ہی ضروری کچھ کام ہیں, ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے جہاں تک ہو سکے فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں. آگے حالات جو ہیں بہت ہی خراب آنے والے ہیں. ہمارے اکابر نے آج نہیں بلکہ آج سے 3 سال پہلے آواز لگا دی ہے کہ مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ, آنے والا زمانہ تمہارے لیے غربت کا ذریعہ بن جائے گا, آنے والا زمانہ تمہارے لیے فقیری کا بن جائے گا. اس وجہ سے کہ جتنے بھی بینک چل رہے ہیں تمام بینک کنگال ہو جائیں گے, تمام بینکوں سے پیسہ ختم ہو جائے گا, اس پہ تمہارا بھی پیسہ رہے گا لیکن تمہیں پیسہ نہیں ملے گا. تو اس لیے
فضول خرچی سے بچو، بچ کر اپنے پیسے کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کر اس کی حفاظت کرو، اور برے وقت میں یہی پیسہ تمہارا کام آئے گا۔ یہ آج نہیں بلکہ کرونا جب شروع ہوا تھا اسی وقت ہمارے بڑے اکابر نے اس بات کی اطلاع دے دی، اور بہت سارے لوگوں کو اس کا تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ آج اتنی سہولتیں ہو گئیں، فون پے ہے، گوگل پے چل رہا ہے، پے ٹی ایم چل رہا ہے، ایسے بہت سارے جو ہیں ایپ چل رہے ہیں، اور جگہ جگہ اے ٹی ایم لگا ہوا ہے، لیکن کبھی اتفاق 10 مرتبہ اگر ہم اے ٹی ایم پر جائیں تو 1 یا 2 مرتبہ ہمیں پیسہ ملتا ہے۔ تو اتنا جو ہے ہو چکا ہے، آئندہ زمانے میں یہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے اپنا پیسہ جو ہے فضول چیزوں میں، فضول کاموں میں لگانے کی فکر ہرگز نہ کریں، جہاں تک ہو سکے حلال چیزوں میں لگائیں، ضرورت کے مطابق پیسہ خرچ کریں۔ خواہشات کیا ہیں؟ اگر آدمی ایک خواہش پوری کرنے کی کوشش کرے تو پوری نہیں ہوتی کہ دل جو ہے اس کا دوسری خواہش کرے گا۔ خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے، آدمی کی خواہشات پوری دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ آج اللہ کے فضل میں سے، اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت، بڑا فضل یہ ہے کہ انسان کی خواہشات دور کی بات، انسان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی ضرورتیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے صحیح کپڑا نہیں، رہنے کے لیے صحیح گھر نہیں، ان کی فکر کریں، ان لوگوں کی مدد کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے مال میں برکت بھی دیں گے، اور اللہ رب العزت اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بہترین سے بہترین عطا کریں گے۔ تو یہ جو ہے پہلا گناہ ہے جو یہودیوں میں تھا، آج مسلمانوں میں آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا گناہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنا، آج مسلمان اس گناہ میں بھی ملوث نظر آتا ہے۔ فوراً اگر کسی مسلمان کو، اس سے پہلے بھی میں نے جو ہے یہ مضمون عرض کر دیا تھا کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف آ جائے تو کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی زبانوں سے بک دیتے ہیں کہ کیا اللہ کو میں ہی ملا تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، یہ مصیبت میرے اوپر کیوں آئی، اللہ میرے اوپر کیوں لائے، ایسی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جس کو آج نہیں بلکہ میں نے تقریباً 15 سال پہلے، 15 یا 16 اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہوگا، کہ اپنے کانوں سے میں نے سنا، جامع مسجد کے علاقے میں زیادہ تر جو ہے پڑھنے کے زمانے میں مرکز یا پھر جو ہے جامع مسجد میں نماز پڑھتا تھا، تو صبح میں جو ہے ملاقات میں جاتے ہیں، تو میں بھی اس وقت گیا تو متکلم جو تھے وہ ایک آدمی کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، اس کے بدلے میں ہم جو ہے اللہ کی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں وقت پر۔ وہ آدمی مسجد کے روم میں، مسجد کے کمرے میں رہتا تھا۔ فوراً اس نے کہا کہ حضرت اللہ مجھے کیا دیے، میں کیوں نماز پڑھوں، اللہ مجھے کیا دیے، کس وجہ سے میں نماز پڑھوں۔ تو آج بھی وہ بات میرے ذہن میں تقریباً 16-17 سال ہو چکے ہیں، آج بھی وہ بات ویسے ہی ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، اس آدمی کو دیکھتا ہوں تو وہ بات یاد آتی ہے۔ لیکن آج بھی وہ آدمی ویسا ہی دھکے کھا رہا ہے، نہ تو نمازوں کی توفیق اس کی ہوئی آج، نہ ہی اس کی زندگی بدلی، پہلے جو تھی وہی حالت اب بھی ہے۔ صبح سے شام تک بازاروں میں جو ہے گھومتا رہتا ہے، چیخ چیخ کر جو ہے اپنا بیپار کرتا ہے، اس کی زندگی میں کچھ بھی تبدیلی آج تک نہیں ہوئی۔ اگر یہ کہا جائے تو کوئی غلط نہیں ہو سکتا کہ اس کے بارے میں نے 2-3 واقعات سنے ہیں کہ ایسی مصیبتیں اس کے اوپر آئیں کہ وہ آدمی خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہو گیا درمیان میں۔ تو یہ حالات جو ہے ہمارے اوپر آتے ہیں، جس حال میں ہم ہیں وہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھو، اگر اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھیں گے تو ہم اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنیں گے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا اللہ موقع دیں گے، توفیق دیں گے۔ نہیں، اگر ہم سے بڑے
مالدار کے اوپر نگاہ کریں گے کہ بھئی فلانے آدمی کے پاس تو اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، اچھا دکان، اس کا بیوار اچھا چل رہا ہے، میرا کیوں نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں. اگر اس طرح اگر سوچیں گے دیکھیں گے تو پھر ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے اوپر ناشکری کی اللہ کی طرف سے نوبت آ جائے گی. تو اس لیے جہاں تک ہو سکے اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اگر ہم ایک دن میں 100 روپے 200 روپے کما رہے ہیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. اگر 1 روپیہ بھی ہم نہیں کما سک رہے ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ہمارے اوپر ضروری ہے. حدیثوں میں بتایا گیا جس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی صحت اچھی ہو، 2 وقت کا کھانا اس کے پاس ہو، تو وہ روئے زمین کا مالداروں میں سے اس کا شمار ہے، زمین کے مالداروں میں سے اس کا بھی شمار ہے. صحت اچھی ہو اور 2 وقت کی روٹی اس کے پاس ہو، تو اتنا جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا گناہ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، ناحق نبیوں کو قتل کرتے ہیں یہودی. آج تو نبیوں کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ نبیوں کو قتل کر چکے ہیں آج کئی لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے سپورٹ میں ان کی تعریف کرتے ہیں. اور یہاں تک جو ہے نبیوں کی شان میں گستاخی کرنے والے بھی آج بازار میں کم نہیں ہیں. مسلمانوں میں ہی، مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں، کافروں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی بات نہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں اسلام میں. اسلام میں اگر کسی کا اعتبار ہے تو صرف اور صرف مسلمان کا ہے. آج سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں گے کئی ویڈیوز، ابھی جو ہے طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا اور اسی طریقے سے پردے کا مسئلہ چل رہا تھا، تو اس وقت کتنے مسلمان ہمارے طلاق کے خلاف اور اسی طریقے سے پردے کے خلاف اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی. حضرت امی جان حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کو لے کر کیسی کیسی باتیں ان لوگوں نے اٹھائیں. اچھے اچھے لوگ، ایسا نہیں کہ بھئی ان لوگوں کو علم نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں نے اسی عنوان پر ایک آدمی کا تذکرہ کیا تھا. پیشے کے اعتبار سے وہ آدمی وکیل ہے، ایڈوکیٹ ہے، لائر ہے اور مسلمان، اور اس کے چہرے پر، پیشانی پر سجدے کا بھی نشان ہے، لیکن بیٹھ کر آدمی جو ہے اللہ کے نبی کی شان میں اور امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کرتا ہے. جو آدمی اللہ کی نبی کی شان میں گستاخی کرے یا پھر جو ہے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، کیا اس کی عبادتیں قبول ہو سکتی ہیں؟ ایک نہیں بلکہ پورا چہرہ، پورے گھٹنے اس کے سجدے کرتے 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 کالے پڑ جائیں، ایک سجدہ بھی اس کا کچھ فائدہ نہیں دے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنا اور اللہ کے نبیوں کی شان میں گستاخی کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ان 3 گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو جلانے والا عذاب دے کر مزہ چکھائیں گے. جلانے والا عذاب، یہ لفظ جو ہے آج تک تفسیر جو ہوئی ہے جتنے آیتوں کی، پہلے مرتبہ یہ لفظ ہمارے سامنے آ رہا ہے. عذاب کا تذکرہ بہت آیتوں میں گزر چکا. عذاب الحریق یعنی جلانے والے عذاب کے ساتھ ہم جو ہے اس کا مزہ چکھائیں گے. یہ آیت اور یہ جو ہے لفظ پہلی مرتبہ آ رہا ہے. جہنم تو ہے ہی جلانے والا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جلانے والے عذاب سے ہم جو ہے اس کو مزہ چکھائیں گے. اب اللہ ہی کہہ رہے ہیں کہ جلانے والا عذاب ہم کیا کریں گے، جلانے والے عذاب سے مزہ چکھائیں گے، تو وہ عذاب کیسا سخت ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے ان 3 گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں. ایک، کنجوسی نہ کریں. اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے میں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک ہو سکے مال خرچ کرتے رہیں. اس سے اللہ رب العزت دنیا میں بھی برکت دیں گے اور آخرت کی زندگی میں بہترین سے بہترین بدلہ ہمیں ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی اللہ کی شان میں گستاخی ہو، نہ ہی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے. اگر کوئی مسلمان ہمارا گھر کا بھی فرد کیوں نہ ہو اگر اللہ کی شان میں، اللہ کی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم پوری زندگی اس سے بات نہیں کریں گے. اس کا عزم ہم کو کرنا ہے.
اگر ہمارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو یا ہمارا باپ یا ہماری ماں کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی شان میں، اللہ کی نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو جب تک ہمارے بدن میں سانس باقی رہے گی تب تک ہم ان سے رشتہ توڑ لیں گے۔ کیوں؟ یہ مسلمان کا حق ہے۔ مسلمان کو اسلام رشتہ توڑنے کا حکم نہیں دیتا، لیکن 7 لوگوں کو اللہ رب العزت عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ دیں گے، اس میں سے وہ آدمی جو اپنے تعلقات کو اللہ کے لیے جوڑتا ہے، اللہ کے لیے توڑتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت حشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی یہ 2 گناہ کر رہا ہے تو اس کا ہمارا لین دین ختم، اس کا رشتہ ہمارا ختم، اس کی دوستی نہیں۔ اس طریقے سے ہم کو جو ہے بے محتاج بن کر، محتاج نہیں بلکہ بے محتاج بن کر اس کے ساتھ، غنی بن کر اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے، تب جا کر اس کو کچھ جو ہے شرم آ سکتی ہے، ورنہ تو جو ہے یہ 2 گناہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ اس کے اوپر جو عذابات اور جو دنیا کے اندر جو ہے عذابات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ جو معاملات کا ذکر کیا گیا ہے کتابوں میں، فقہ کے اندر، تو وہ اگر سنانے بیٹھ جاؤں تو آپ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ ایسی باتیں جو ہے علماء نے لکھی ہیں، جو آدمی اللہ اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ آخری آیت جس میں فرمایا جا رہا ہے ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے سمیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت جلانے والا عذاب کیوں دیں گے؟ ان اعمال کی وجہ سے جو بندہ اپنے لیے دنیا میں جمع کیا ہے، کنجوسی کر کے، اللہ کے نبی کے شان میں یا کسی نبی کی شان میں گستاخی کر کے، اور اسی طریقے سے اللہ کی شان میں گستاخی کر کے لوگ جو ہیں یہ عذاب اپنے اوپر جمع کر لیتے ہیں، مول لیتے ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات وہ نہیں ہے ظلم کرنے والی۔ آج دنیا والے کسی دوسرے پر ظلم کر سکتے ہیں، اگر ان کو جو ہے ہمارا کوئی کام پسند نہیں آئے، کوئی بات ہماری پسند نہ آئے، تو وہ لوگ جو ہے کیا کریں گے؟ ہمارے اوپر ظلم کریں گے۔ لیکن اللہ ایسا نہیں، اللہ کا معاملہ انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ جتنا اس کا عمل ہوگا اس کے برابر اس کو جو ہے بدل دیا جائے گا، اچھا اعمال کا بھی اور برے اعمال کا بھی، جیسا کہ سورہ اذا زلزلت میں فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی آدمی نیک عمل کرے گا اس کا بدل ملے گا، رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی آدمی برا عمل کرے گا تو بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے یہاں یہ قانون نہیں چلتا، اللہ کے یہاں یہ سلسلہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کسی کے اوپر ظلم کرے۔ جیسا اس کے اعمال ہوں گے اس کے برابر اللہ کے فیصلے اس کے ساتھ ویسے ہی ہوں گے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ تو آج جو باتیں ہمارے سامنے تفسیر ہوئی ہیں 2 آیتوں کی، ان تمام جو ہے باتوں کا خلاصہ مفہوم یہی ہے کہ 3 گناہ یہودیوں میں عام تھے، ایک کنجوسی کرنا، دوسرا اللہ کی نبی کے شان میں، نبیوں کے شان میں گستاخی، نبیوں کو ناحق قتل کرنا، اور اللہ کی شان میں گستاخی کرنا۔ یہ 3 گناہ آج جو ہے نبیوں کا تو سلسلہ نہیں ہے، اس گناہ کو اگر ہٹا دیا جائے تو 2 گناہ آج مسلمانوں میں پائے جا رہے ہیں، ایک کنجوسی اور ایک اللہ کی شان میں گستاخی کرنا۔ ان 2 گناہوں سے توبہ کریں گے، اپنی زندگی کو بدلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، اللہ مصیبتوں سے بچائیں گے۔ نہیں، اگر ہم نے ان 2 گناہوں سے توبہ نہیں کیا تو دنیا کی زندگی بھی ہماری تباہ ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی تو ہر حال میں تباہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے، اور ایمان، جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں سے سب سے پہلی ذات اللہ کی ہے۔ آمنت باللہ، ایمان مجمل ہو یا ایمان مفصل ہو، جو بتایا گیا ہے سب سے پہلے کس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے؟ اللہ پر۔ لیکن یہاں مسلمان ہو کر اللہ کی شان میں گستاخی کرے تو اس کا اللہ پر ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ضروری ہے ان گناہوں سے، خصوصاً جو یہودیوں کے اندر تھے گناہ، ان گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھنا ہے۔ تو آج جو ہے تفسیر کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ 3 گناہوں سے ہم جو ہے اپنی زندگی کو پاک رکھیں، جیسا جیسا تقاضا ہمارے سامنے آئے اللہ کے دین کو پھیلانے کا، علم کو پھیلانے کا، ان تقاضوں کو جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق اپنا جو ہے مال لگانے کی کوشش کریں۔ اس سے
اللہ رب العزت دنیا میں بھی بہترین زندگی دیں گے، آخرت میں بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی برداشت کریں گے، نہ ہی اللہ کی شان میں گستاخی برداشت کریں گے۔ ان تین گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں گے تو اللہ رب العزت جو ہے ہمارے ہر نیک عمل کا بدلہ بہترین سے بہترین عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان خصوصاً جو یہودیوں کے اندر جو گناہ موجود تھے ان گناہوں سے اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو پاک رکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔